آج ہم بات کریں گے نوبیل پرائز کے حوالے سے، کیونکہ ہر کچھ عرصہ بعد نہیں بلکہ ہر سال آپ یہ خبر سنتے ہیں کہ آج فزکس کا نوبل انعام اناؤنس ہوگا، آج کیمسٹری کا ہوگا، آج بایولوجیکل سائنسز کا ہوگا، آج لٹریچر کا ہوگا، آج پیس کا ہوگا۔ یہ 5 مختلف قسم کے نوبیل پرائزز ہیں جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس زمانے کے اندر لوگوں کو نوبیل پرائز مل رہا ہے تو نیوٹن کی اتنی بہت بڑی خدمات ہے اور پورے فزکس کے اندر کلاسیکل فزکس کی بنیاد نیوٹن نے رکھی ہے، تو اس کو نوبیل پرائز کیوں نہیں ملا؟ گلیلیو گلیلی جو نیوٹن سے بھی پہلے کا زمانہ ہے، اس کو کیوں نوبیل پرائز نہیں ملا؟ جابر بن حیان، الفارابی اور ابن الہیثم، یہ گلیلیو سے بھی 500 سال، 600 سال، 700 سال پہلے کے زمانے کے ہیں، تو ان کو کیوں نوبیل پرائز نہیں ملے؟ اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نوبیل پرائز ہے کیا چیز۔ تو نوبیل پرائز اصل میں ایک سائنسدان، ایک انجینئر اور ایک انڈسٹریلسٹ جس کا نام الفریڈ برنہارڈ نوبیل تھا، ان کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ الفریڈ نوبیل جو ہے یہ 1833 اکتوبر کے مہینے میں 1833 میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور یہ سویڈش تھے، یعنی یہ جو یورپین ملک سویڈن ہے جس کو اسکینڈینیوین کنٹری بھی کہا جاتا ہے، یہ وہاں پر پیدا ہوئے تھے، وہاں کے باسی تھے، وہاں کے باشندے تھے۔ 1896 میں یہ فوت ہوئے ہیں، اور ان کی بہت ساری کنٹریبیوشن ہے۔ یہ سائنسدان بھی تھے، یہ انجینئر بھی تھے، اور آپ سب نے ایک مشہور بارود کا نام سنا ہے، ڈائنامائٹ، اور اس کو مثال کے طور پر لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں، اپنے اصطلاحات کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ڈائنامائٹ بھی الفریڈ نوبیل کی ایجاد تھی۔ الفریڈ نوبیل شادی شدہ نہیں تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو کسی ایک خاتون سے محبت ہوئی تھی، لیکن پھر وہ ناکام ہوئی، لہٰذا انہوں نے شادی نہیں کی، اور یہ پھر 1896 میں فوت ہوئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیوٹن، گلیلیو، الفارابی، ابن الہیثم، ان کو نوبل پرائز کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ آپ کو ان تاریخوں سے پتہ چل جائے گا کہ نوبیل پرائز چونکہ الفریڈ نوبیل کے نام کے ساتھ منسوب ہے، اور یہ ایک خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے پیسوں کی جو کہ سائنسدانوں کو دی جاتی ہے ان کی خدمات کے اوپر، اور یہ ظاہری بات ہے کہ الفریڈ نوبیل کے بعد ہی شروع ہوا ہے، تو یہ سائنسدان چونکہ ان سے پہلے گزرے ہیں تو اس لیے ان کو نوبیل پرائز نہیں ملا۔ تو یہ تو اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے۔ یہ نوبیل پرائز اب ملتا کیسے ہے؟ الفریڈ نوبیل چونکہ سائنسدان بھی تھے، انڈسٹریلسٹ بھی تھے، اس نے کئی ساری صنعتیں چلائی تھیں، اور پھر انہوں نے چونکہ شادی نہیں کی تو ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا، تو اس مال کو ایک جگہ پہ سنٹرلائز آرگنائز کر کے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کو نوبیل کمیٹی کہتے تھے، اور یہ نوبیل کمیٹی اب بھی سویڈش اکیڈمی آف سائنسز جو ہے یہ نوبل پرائز کا اعلان کرتی ہے۔ ہر ملک کے اندر اکیڈمی آف سائنسز ہوتی ہے، جیسے جرمن اکیڈمی آف سائنسز، آسٹرین اکیڈمی آف سائنسز، اسی طرح سویڈش اکیڈمی آف سائنسز تھی جس کے اندر بڑے بڑے سائنسدان اس کے فیلو ہوتے ہیں یا اس کے ممبرز ہوتے ہیں۔ تو سویڈش اکیڈمی آف سائنسز کی جو کمیٹی ہوتی ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کن کو انسانیت کی بہت بڑی خدمات کے اوپر نوبیل پرائز دیا جائے۔ اس کو ان دی گریٹسٹ بینیفٹ آف مین کائنڈ، یہ جو ہے ان کا ایک قسم کا سلوگن ہے، اور جن جن لوگوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے تو ان کو نوبیل پرائز ملتا ہے۔ سب سے الفریڈ نوبیل جو ہے وہ 1896 میں فوت ہوئے دسمبر کے مہینے میں، اور ان کی زندگی کے اندر کسی کو کوئی نوبیل پرائز نہیں ملا۔ اس سائنس کی تاریخ کے اندر جو سب سے پہلا نوبیل پرائز تھا وہ 1901 میں ملا تھا، یعنی الفریڈ نوبیل کے فوت ہونے کے 5 سال بعد یہ نوبل پرائز ملا۔ اور کن کو ملا تھا سوال یہ ہے، تو یہ ولیم رونٹن کو ملا تھا، اور رونٹن نے ایکس ریز ایجاد کیے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایکس ریز کو آپ اسپتال کے اندر جب جاتے ہیں تو آپ کی کئی ساری بیماریوں کا علاج ایکس ریز کے ذریعے ہوتا ہے۔ 1901 میں چونکہ یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی جو انسانیت کی خدمت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے جو ہسٹری کے لوگ ہیں جو کہ پرانے مصر کے علاقوں میں جا کے، سعودی عرب میں جا کے اور زمینیں کھودتے ہیں، اور اس کے اندر جو انسانوں کی پرانے دور کی ہڈیاں ملتی ہیں 8-8 سال سے پرانی، اس کو اٹھا کے اس کے پھر ریسرچ کرتے ہیں کہ جی فلانا بندہ یہ کیسے فوت ہوا تھا، اور یہ کتنے عرصے سے زمین کے اندر ہے، یہ کس انسانی تہذیب کے ساتھ وابستہ تھا۔ تو اس کے حوالے سے ریسرچ کے اندر بھی ایکس رے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی ہے یہ لاش اور اس کے مقاصد کیا۔ مجھے ریسنٹلی انگلینڈ کا جو برٹش میوزیم ہے لنڈن کے اندر مین، تو وہاں پر میں جانے کا موقع ملا، اور وہاں پر کچھ ممیز ایسے پڑی ہوئی تھی، کچھ لاشیں ایسی پڑی ہوئی تھی کہ جس کو پریزرو رکھا گیا تھا، اور اس کے ساتھ لکھا تھا کہ ایکس ریز اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں ریسرچ کے اندر ان کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنے یا ان کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے۔
اور اس کے اندر انٹرسٹنگلی لکھا ہوا تھا کچھ جو لاشیں تھیں ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ فلانا شخص جو ہے یہ 35 سال کی عمر میں فوت ہوا تھا اور دانت کے درد کی وجہ سے یا دانت کی بیماری کی وجہ سے فوت ہوا تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کس پرانی ریسرچ کے یا جغرافیہ کے اندر یا اس حوالے سے جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اندر بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے ہٹ کے میٹیریل سائنس کے اندر اس کا بڑا استعمال ہے. میٹیریلز کو سمجھنے کے لیے اس کے اوپر پوری الگ سے ویڈیو بنائی جا سکتی ہے کہ میٹیریلز کو آپ ایکس ریز کے ذریعے کیسے اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ اس کا ایک یہ پہلو ہے کہ کرنٹ جو تحقیق کا کام چل رہا ہے میٹیریل سائنس کے اندر، میٹیریل فزکس کے اندر، کیمسٹری کے اندر، اس کے اندر بھی ایکس رے استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میڈیکل سائنس کے اندر اگر آپ آ جائیں، ہسپتال جب آپ جاتے ہیں اور جتنے کرونا کے مریضوں کی شناخت ہوئی ہے اور تو اس کے اندر بھی ایکس رے استعمال ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو ٹی بی ہے یا کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو ان ساری چیزوں کو ایکس ریز کے ذریعے سے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نوبیل پرائز جو ہے یہ عموماً مستحق لوگوں کو نہیں ملتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ فزکس کے اندر تو کم از کم یہ جتنے لوگوں کو ملا ہے سارے کے سارے مستحق تھے اور سارے کے سارے نے ایسے سائنسی کارنامے کیے ہیں کہ اس کے اثرات انسانی تہذیب کے اوپر سینکڑوں سالوں تک پڑے ہیں، دہائیوں تک پڑے ہیں. اور یہ بالکل درست لوگوں کو ان کی درست کنٹریبیوشن کے اوپر ملے ہیں. یا ایک دو تین کیسز کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوئے ہیں، لیکن عموماً 95 to 98% میں یہ کہوں گا کہ یہ صحیح لوگوں کو ملے. البتہ جو دوسرے نوبیل پرائزز ہیں وہ چونکہ میری فیلڈ نہیں ہے اس کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کیوں کنٹروورشل ہے یا کن کو کس بنیاد پہ کیسے ملا اور کیوں ملا. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی ہسٹری تھی نوبیل پرائز کی، کیونکہ ہر سال اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور سارے اس کا انتظار کرتے ہیں. اور جیسے کسی سائنسدان کے بارے میں اعلان ہوتا ہے کہ ان کو نوبیل پرائز مل گیا، میڈیا کا ایک فلڈ ہوتا ہے، ایک سیلاب ہوتا ہے جو سارا ان کے گھر یا ان کے آفس کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور پھر ان کے انٹرویوز لیتے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بہت بڑے بڑے دماغوں نے، آئنسٹائن نے اور میکس پلانک نے اور بڑے بڑے لوگوں نے یہ نوبیل پرائز جیتا ہے. اور ان سب کی کنٹریبیوشن اور ان کے سائنسی خدمات اور پھر اس سائنسی خدمات کے انسانی تہذیب کے اوپر اثرات کو لوگ دیکھ چکے ہیں. اس لیے لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر اس دور کے اندر کسی کو نوبیل پرائز ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی صدی کے لیے یا اگلی 5 دہائیوں کے اندر اس سائنسی کارنامے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. تو لوگ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں اور اس لیے یہ اب قسم کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ جنہوں نے نوبیل پرائز جیتا ہوگا تو وہ سائنسدان بہترین سائنسدان ہوگا. آل کہ ایسا صرف ایسا نہیں ہے بلکہ بہت سارے ایسے سائنسدان ہیں کہ جن کو نوبیل پرائز نہیں ملا لیکن وہ بہت اچھے سائنسدان تھے. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے زمانے کے کئی سارے نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کے پلے کے سائنسدان تھے لیکن ان کو نہیں مل سکا. تو یہ الگ سے ایک تفصیلی موضوع ہے کہ اس کے سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہے، پروسیجر کیا ہے. لیکن ابھی آپ کو جنرلی اندازہ ہو گیا کہ نوبیل پرائز کیا ہے اور یہ کیسے دیا جاتا ہے.